محبت کبھی آسان راستوں کی مسافر نہیں رہی۔ یہ وہ آگ کا دریا ہے جسے پار کرنے کے لیے دل کو کٹھن امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ کچھ رشتے تقدیر کے لکھے پر بنتے ہیں اور کچھ رشتے دل کی دھڑکنوں سے جنم لیتے ہیں، لیکن جب غرور، انا اور خاموشی کا پہرا ہو تو وہی پیار ایک ایسا امتحان بن جاتا ہے جہاں قدم قدم پر آزمائشیں منتظر ہوتی ہیں۔ داستانیں صرف الفاظ سے نہیں بنتی، بلکہ وہ ان آنسوؤں، سسکیوں اور قربانیوں سے لکھی جاتی ہیں جو انسان اپنے محبوب کی خاطر خاموشی سے سہتا ہے۔ عالم اور حوریہ کی کہانی بھی ایک ایسی ہی داستان ہے جس میں ایک طرف دولت و طاقت کا غرور تھا اور دوسری طرف وفا اور سادگی کا نایاب احساس۔ حوریہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ ڈیزائنر کی بھیجی ہوئی سرخ رنگ کی شوخ اور جدید وضع کی میکسی سامنے بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور جھجک کے رنگ نمایاں تھے۔ وہ بار بار اپنے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹے کے کونے کو مروڑ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اپنی بہترین سہیلی نادیہ کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے کہ حوریہ تم سادہ لوح لڑکی ہو، یہ امیرزادے اپنی دنیا کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ ان کی پارٹیوں، ان کے ملنے جلنے کے انداز اور ان کے پہناوے ہماری سوچ سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ وہاں خلوص نہیں بلکہ صرف دکھاوا بکتا ہے، اور جہاں دکھاوا ہو وہاں تم جیسی معصوم اور جذباتی لڑکی کا دم گھٹنے لگے گا۔ حوریہ نے ایک گہری سانس لی اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یا میرے اللہ، میں یہ سب کیسے کروں گی؟ عالم صاحب آخر مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ کیا وہ مجھے اس دنیا کا حصہ بنانا چاہتے ہیں جس سے میرا دور دور تک کوئی تعلق نہیں؟ کیا وہ میری سادگی سے شرمندہ ہیں؟ اس کے لبوں سے ابھی یہ الفاظ ادا ہی ہوئے تھے کہ کمرے کی فضائیں اچانک بھاری ہو گئیں۔ حوریہ کو اپنے پیچھے کسی مضبوط اور رعبدار وجود کی موجودگی کا احساس ہوا۔ عالم وہیں دروازے کی چوکھٹ سے تھوڑا دور خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر روایتی سنجیدگی تھی، گندمی رنگت، بلند اور باریک ناک اور جھیل سی گہری شکاری آنکھیں جو اس وقت صرف اور صرف حوریہ کے سراپے پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے گہرے نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ کا کوٹ اتار کر بازو پر ڈال چکا تھا اور شرٹ کی آستینوں کوہنیوں تک چڑھائی ہوئی تھی۔ حوریہ گھبرا کر مڑی اور اس کی تیز روی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا ناتواں وجود سیدھا عالم کے کشادہ اور مضبوط سینے سے جا ٹکرایا۔ حوریہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کیا عالم صاحب؟ اور وہ تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کا دل دھونس کی طرح دھڑک رہا تھا۔ عالم نے اپنی گہری بھاری آواز میں پوچھا کہ تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی حوریہ؟ گاڑی نیچے ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور باہر صاحب کی اپنی دوسری پارٹی میں وقت پر پہنچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہاں شہر کے تمام بڑے بزنس ٹائکون آ رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کی وجہ سے مجھے تاخیر ہو۔ حوریہ نے نیچے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ ہمت جمع کی اور مدھم آواز میں بولی کہ میں یہ لباس نہیں پہن سکتی، یہ بہت مختلف ہے، مجھ سے نہیں پہنا جائے گا، مجھے شرم آتی ہے اور میں اپنی محفلوں میں خود کو پرسکون محسوس نہیں کروں گی۔ عالم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سختی آئی، لیکن پھر اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ وہ آگے بڑھا اور حوریہ کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش حوریہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ عالم نے اس کے نام کا ہر حرف ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے ہوئے کہا کہ حوریہ، تم میری بیوی ہو، عالم وہاب کی بیوی ہو، اور میری پسند پر اعتراض کرنے کا حق میں نے کسی کو نہیں دیا، حتیٰ کہ تمہیں بھی نہیں۔ جو لباس میں نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے وہ میری پسند کا مظہر ہے، اور تمہیں میرے ساتھ چلنے کے لیے اس ماحول کا حصہ بننا پڑے گا۔ حوریہ کی آواز میں التجا تھی، لیکن عالم صاحب میں ایسی محفلوں کی عادی نہیں ہوں۔ مجھے شلوار قمیض میں رہنے میں آپ کے ساتھ چلوں گی، لیکن اس طرح نہیں۔ میں آپ کی عزت ہوں، مجھے تماشا نہ بنائیں۔ عالم نے اس کے تھر تھراتے لبوں اور ڈبڈباتی آنکھوں کو دیکھا۔ اس کا سخت دل ایک پل کے لیے موم ہوا، مگر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو بدلنے نہ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے حوریہ کو اس کے خول سے باہر نہ نکالا تو وہ ہمیشہ خوف کے زبور سے آراستہ رہے گی اور دنیا والے اسے کمزور سمجھ کر چبا جائیں گے۔ اس نے واچ پر وقت دیکھتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں 15 منٹ ملتے ہیں حوریہ۔ اگر تم تیار ہو کر باہر نہ آئی تو مجھے خود تمہیں تیار کروانا پڑے گا، اور تم جانتی ہو کہ میں جو کہتا ہوں وہ میں کرتا بھی ہوں۔ حوریہ نے خوفزدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا اور فوراً ڈریس اٹھا کر ڈریسنگ روم کی طرف بھاگی۔ عالم کے لبوں پر ایک باریک نایاب مسکراہٹ ابھری۔ اس کی ضدی اور شرمیلی بیوی واقعی اس کے ضبط کا امتحان لیتی تھی۔
15 منٹ بعد جب ڈریسنگ ٹیبل کا دروازہ کھلا تو عالم کی نظریں وہیں جم کر رہ گئیں۔ حوریہ باہر نکلی تھی۔ اس کے کندھوں پر ایک خوبصورت قیمتی کشمیری شال لپٹی ہوئی تھی جس سے اس نے خود کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا۔ سرخ رنگ کے اس لباس میں اس کا روپ نکھر کر سامنے آیا تھا۔ زلفیں شانے پر کھلی تھیں اور چہرے پر حیا کی سرخی تھی۔ عالم آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے بغیر کچھ کہے حوریہ کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ حوریہ نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عالم نے کہا، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو حوریہ۔ کسی کا ڈر اپنے دل میں مت لاؤ۔ جب تک عالم وہاب تمہارے ساتھ ہے، کائنات کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے الفاظ میں ایک عجیب سا یقین اور مان تھا۔ حوریہ نے پہلی بار عالم کی آنکھوں میں وہ دیکھا جو ہمیشہ تلاش کرتی تھی، پناہ اور سچی محبت۔ پارٹی ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ لاہور کی بزنس کلاس تمام اہم شخصیات وہاں موجود تھیں۔ ہر طرف قیمتی لباس، اونچے کہکہے اور تسنہ سے بھرپور مسکراہٹیں تھیں۔ جیسے ہی عالم وہاب نے حوریہ کا ہاتھ تھامے ہال میں قدم رکھا، سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ عالم کا روب اور حوریہ کی سادگی کا حسن دونوں مل کر ایک سحر طاری کر رہے تھے۔ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ عالم کی نئی نویلی دلہن ہے، کتنی معصوم اور خوبصورت ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک شخص جام ہاتھ میں لیے ان کی طرف بڑھا۔ یہ عماد تھا، عالم کا کزن، جو ہمیشہ سے عالم کی اس کی بزنس ایمپائر اور اس کی دولت سے حسد کرتا تھا۔ عماد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور حوریہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا کہ واہ عالم بھائی، کیا بات ہے! ہم نے تو سنا تھا کہ تم نے کسی گاؤں کی سادہ اور ناخواندہ لڑکی سے شادی کی ہے، لیکن بھابھی تو واقعی کسی ماڈل سے کم نہیں۔ لگتا ہے کافی محنت کی ہے تم نے ان پر۔ حوریہ کو عماد کی نظروں کا زاویہ اور اس کی بات کا انداز شدید ناگوار گزرا۔ وہ خوف اور شرم کے مارے عالم کے اور قریب ہوئی اور اس کے کوٹ کا کونا مضبوطی سے پکڑ لیا۔ عالم کا چہرہ لمحوں میں سخت ہو گیا۔ اس کی شکاری آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ اس نے حوریہ کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے عماد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ عالم نے کہا کہ عماد، تم میری محفل میں مہمان ہو، اس لیے میں تہذیب کا دامن نہیں چھوڑ رہا۔ اپنی زبان اور اپنی نظروں کی حد پار رکھو، ورنہ عالم وہاب کی ناراضگی کا انجام تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میں تمہیں 1 منٹ میں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تم مارکیٹ میں منہ دکھا سکو۔ عماد کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس نے گسیانی مسکراہٹ کے ساتھ قدم پیچھے ہٹایا اور بولا، ارے عالم، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، تم تو بات کو سنجیدہ لے گئے۔ عالم کی آواز میں اتنی سرمی تھی کہ اس نے کہا کہ کچھ مذاق صرف ایک بار سہے جاتے ہیں، دوبارہ نہیں۔ اگر آپ آج کے بعد تمہاری زبان سے حوریہ کے لیے ایک لفظ بھی نکلا تو یاد رکھنا، تمہارا بزنس اور تمہاری بقا دونوں ختم کر دوں گا۔ عماد خاموشی سے وہاں سے نکلنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ عالم نے مڑ کر حوریہ کو دیکھا جو خوف اور پریشانی سے کانپ رہی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم ٹھیک ہو؟ حوریہ نے التجا کی کہ جی، لیکن مجھے یہاں سے جانا ہے عالم صاحب۔ مجھے یہ جگہ، یہ لوگ اور یہ فضائیں بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ عالم نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور بولا، ٹھیک ہے، ہم ابھی چلتے ہیں۔ گاڑی کی واپسی کے سفر میں مکمل خاموشی تھی۔ حوریہ کھڑکی سے باہر رات کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لاہور شہر کو دیکھ رہی تھی۔ سڑک کی لائٹیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں اور اس کی آنکھوں کے گوشوں میں بنے آنسو چمک رہے تھے۔ اس کے ذہن میں عماد کے الفاظ اور عالم کا غصہ گھوم رہا تھا۔ جب وہ حویلی پہنچے تو ڈرائنگ روم میں وہاب صاحب، جو عالم کے والد تھے، پہلے سے موجود تھے۔ ان کے چہرے پر شدید برہمی کے تاثرات تھے۔ وہاب صاحب کی دبی ہوئی اور روبدار آواز گونجی کہ عالم، تم نے عماد کے ساتھ پارٹی میں جو رویہ اختیار کیا، کیا وہ مناسب تھا؟ وہ تمہارا کزن ہے اور بزنس میں ہمارے شرکاء کا بیٹا ہے۔ تم نے سب کے سامنے اس کی تذلیل کی ہے۔ عالم نے سکون سے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا کہ بابا سائیں، عماد نے اپنی حد پار کی تھی۔ جو شخص میری بیوی کی عزت کرنا نہیں جانتا، اسے سبق سکھانا میرا فرض ہے۔ میں اپنے گھر اور اپنی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ وہاب صاحب نے حوریہ پر ایک ناگوار بھری نظر ڈالی اور بولے کہ اس لڑکی کی وجہ سے تم اپنے خاندان اور بزنس کے تعلقات خراب کر رہے ہو۔ عالم، تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تم کون ہو اور یہ لڑکی کہاں سے آئی ہے۔ اس کا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں، کوئی اسٹیٹس نہیں ہے۔ یہ تمہیں اور تمہارے نام کو نیچا دکھائے گی۔ حوریہ کے دل پر کسی نے آری چلا دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک قطرہ گال پر ڈھلک آیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عالم نے اپنے والد کو دیکھا اور اس کی آواز میں فیصلہ کن انداز تھا کہ بابا سائیں،
हुरिया अब इस घर की बहू और मेरी इज्जत है। बाबा साईं, हुरिया अब इस घर की बहू और मेरी इज्जत है। अगर किसी ने उसकी तरफ उंगली उठाई तो मैं ये भी नहीं देखूंगा कि सामने कौन है, चाहे वो मेरा कोई रिश्तेदार या बिजनेस पार्टी। वहाब के सख्त जुमले सुनकर हुरिया का दिल मुकम्मल तौर पर जख्मी हो चुका था। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बहकर उसके सुर्ख लिबास को भिगो रहे थे। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, क्या वाकई मैं इस काबिल नहीं हूँ? क्या मेरी सादगी और मेरा गरीब पस मंज़र हमेशा मेरे रास्ते की दीवार बना रहेगा? क्यों लोग मुझे एक इंसान के तौर पर नहीं बल्कि सिर्फ मेरी गरीबी के तराजू में तोलते हैं? वो कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद करके बेड की साइड पर बैठ गई। कमरे की खामोशी उसे काटने को दौड़ रही थी। उसके हाथ अभी तक कांप रहे थे। उससे आलम का वो गुस्सा, उसकी मोहब्बत का इजहार और फिर वहाब साहब का तंज, सब कुछ एक तूफान की तरह घेर रहा था। थोड़ी ही देर में कमरे का दरवाज़ा हौले से खुला। आलम अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकन और तशवीश के बादल छाए हुए थे। उसने देखा कि हुरिया बेड पर घुटने सीने से लगाए बैठी थी और इसका पूरा वजूद सिसकियों से लरस रहा था। आलम ने एक लंबी सांस ली। उसने अपने कोट के बटन खोले और आहिस्ता कदम उठाता हुआ हुरिया के बिल्कुल पास आकर कालीन पर बैठ गया। उसने अपने बड़े और गर्म हाथों से हुरिया के बर्फ जैसे ठंडे हाथों को थाम लिया। आलम की आवाज़ में बेपनाह नरमी थी। वो बिल्कुल गायब था जो दुनिया के सामने उसकी पहचान था। उसने पुकारा कि हुरिया। हुरिया ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी सुर्ख आंखें और भीगे हुए गाल देखकर आलम के दिल में एक कसक सी उठी। हुरिया ने अपनी सिसकी को रोकते हुए कहा, क्या आप यहाँ क्यों आए हैं आलम साहब? आपके वालिद साहब ठीक कहते हैं। मैं इस महल के काबिल नहीं हूँ। मैं एक आम सी बेनाम लड़की हूँ जिसे ऐसी चमक दमक, ख़ानदानी वक़ार और सियासत की समझ नहीं है। आप मुझे वापस मेरे गाँव, मेरे पुराने घर भेज दें। मैं वहाँ खुश रह लूँगी, लेकिन आपको रुस्वा नहीं देख सकती। आलम की आंखों में एक लम्हे के लिए तकलीफ की लहर दौड़ गई। उसने हुरिया की थोड़ी को पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। उसकी आवाज़ में एक शिद्दत थी। उसने कहा कि दोबारा ये बात अपने मुंह से मत निकालना हुरिया। तुम मेरी दुनिया हो। मेरे वालिद क्या कहते हैं या दुनिया क्या सोचती है, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं। मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से, अपने दिल के फैसले से अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। तुम आलम वहाब का गुरूर हो, कोई तमाशा नहीं। तुमसे शुरुआत होती है मेरी और तुम पर ही ख़त्म। हुरिया ने कुछ कहना चाहा कि लेकिन आलम ने अपनी उंगली उसके नाजुक लबों पर रख दी और बोला, श्श। लेकिन कुछ नहीं। आलम ने उसे अपने करीब किया और उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरकर उसकी पेशानी पर अपने लब सब्त कर दिए। एक तवील और गहरा लम्स जो हुरिया को ये बावर कराने के लिए काफ़ी था कि वो अकेली नहीं है। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें किसी के सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। क्या तुम रख सकती हो? क्या तुम आलम वहाब के साथ हर तूफान का मुकाबला कर सकती हो? हुरिया ने बेसाख्ता अपने सर को इस बात में हिला दिया। आलम के इस लम्स और इसके अल्फाज ने उसके ज़ख्मों पर मरहम का काम किया। उसने अपना सर आलम के कुशादा सीने पर रख दिया और आलम ने उसे अपनी बाहों के गहरे घेरे में ले लिया। उस रात हुरिया को अंदाज़ा हुआ कि आलम का गुस्सा जितना शदीद था, उसकी मोहब्बत उससे कई ज़्यादा गहरी और बेलौस थी। अगली रात लाहौर शहर के एक महंगे और बदनाम नाइट क्लब के एक निजी रूम में इमाद अकेला बैठा गिलास हाथ में लिए घुमा रहा था। उसके चेहरे पर जिल्लत और इंतकाम के तासुरात वाज़ह थे। कल रात आलम ने सबके सामने उसकी जो तज़लील की थी वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसकी अना पर ऐसा कारी वार हुआ था जिसे वो कभी भूल नहीं सकता था। इसी असना में रूम का दरवाज़ा खुला और उसका एक करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर कामरान अंदर दाखिल हुआ। कामरान ने तंज करते हुए कहा कि क्या बात है अमाद, आज बड़े गुस्से में लग रहे हो। सुना है कल रात आलम वहाब ने तुम्हें सबके सामने झाड़ पिला दी। तुम्हें तो पार्टी से ही निकलवा दिया था ना उसने। अमाद ने गिलास जोर से मेज़ पर रखा जिससे विस्की छलक कर मेज़ पर गिर गई और बोला कि तुम खामोश रहो कामरान। आलम अपने आप को खुदा समझने लगा है सिर्फ इसलिए कि वहाब इंडस्ट्री का बड़ा शेयर उसके पास है और उसका नाम मार्केट में चलता है। लेकिन इस बार उसने मेरी दुखती रग पर हाथ रखा। उसने एक मामूली लड़की की खातिर मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। कामरान ने बैठते हुए पूछा कि तो फिर क्या सोचा है तुमने? तुम आलम का मुकाबला कैसे करोगे? उसके पास पावर है, पैसा है और सिक्योरिटी फोर्स है। अमाद के लबों पर एक मकरू मुस्कुराहट उभरी।
اس نے کہا کہ عالم کی سب سے بڑی کمزوری اس کی اپنی نئی نویلی بیوی حوریہ ہے۔ وہ اس لڑکی کے معاملے میں حد سے زیادہ حساس اور جنونی ہے۔ اگر میں عالم کو توڑنا چاہتا ہوں تو مجھے حوریہ کے کردار پر سوال اٹھانا ہوگا۔ میں اس کی سب سے بڑی طاقت کو ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بتا دوں گا۔ کامران نے تشویش سے خبردار کیا کہ تم کیا کرنے والے ہو عماد؟ عالم بہت خطرناک آدمی ہے، اگر اس سے ذرا بھی شک ہوا تو پتہ چلا تو وہ تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ عماد نے سگریٹ سلگتی اور دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے بولا کہ پتہ تب چلے گا نا جب میں سامنے آؤں گا۔ میں ایک ایسا ماسٹر پلان بنا رہا ہوں جس میں حوریہ خود پھنس جائے گی۔ میں حوریہ کی ماضی کو کچھ ایسے جعلی ثبوت بنواؤں گا، کچھ ایسی تصاویر اور کال ریکارڈ جن سے عالم کو لگے گا کہ حوریہ اس سے کسی خاص مقصد یعنی پیسے اور خاندانی معلومات چرانے کے لیے شادی کر چکی ہے، اور وہ اب بھی اپنے کسی پرانے عاشق سے رابطے میں ہے۔ جب عالم کو شک جاگے گا تو اس کا شدید غصہ اور جنون حوریہ کو نگل جائے گا۔ وہ خود حوریہ کو دھکے دے کر باہر نکالے گا، اور جب حوریہ اس کی زندگی سے نکلے گی تو عالم ذہنی طور پر تباہ ہو جائے گا۔ وہ بزنس پر توجہ نہیں دے سکے گا، اور تب وہاب انڈسٹری پر میرا راج ہوگا۔ کامران بھی سازش کی گہرائی دیکھ کر مسکرا دیا، اور عماد کا یہ شیطانی کہا روم کی فضاؤں میں گونج اٹھا۔ اگلی صبح ویلی کا ماحول حسب معمول خاموش مگر کشیدہ تھا۔ حوریہ نے صبح سویرے اٹھ کر خود عالم کے لیے ناشتہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کچن میں موجود ملازمین کے ساتھ مل کر عالم کے لیے چائے، پراٹھے اور اس کی پسندیدہ چیزیں بنا رہی تھی تاکہ وہ اپنے شوہر کے لیے کچھ اچھا کر سکے۔ اسی دوران وہاب صاحب کچن کی طرف آئے اور حوریہ کو کام کرتے دیکھا۔ ان کے چہرے پر ناگواری اور ناپسندیدگی کے بادل چھا گئے۔ وہاب صاحب کی سرد آواز نے حوریہ کو چونکا دیا کہ یہ سب ڈرامے کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ حوریہ نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور احترام سے سر جھکا کر بولی کہ جی بابا سائیں، میں تو بس عالم صاحب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہاب صاحب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ ہمارے گھر میں کام کرنے کے لیے ملازمین کی فوج موجود ہے، تمہیں کچن میں گھس کر باورچن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اس گھر میں لا کر عالم نے جو غلطی کی ہے اس کا اثر ہمارے خاندانی وقار پر پڑ رہا ہے۔ اگر تم واقعی عالم کا بھلا چاہتی ہو تو اس کی زندگی سے دور ہو جاؤ۔ تم اس کے معیار، اس کے لائف سٹائل پر کبھی پورا نہیں اتر سکتی۔ تم اس کے لیے صرف ایک بوجھ ہو۔ حوریہ کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو تیرنے لگے۔ وہ ضبط کرتے ہوئے بولی بابا سائیں، میں نے کبھی عالم صاحب کی دولت، اس کے محل یا اس کے نام کا لالچ نہیں کیا۔ میں نے تو بس اس سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور ایک سچی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ وہاب صاحب نے طنزیہ کہا لگایا کہ محبت، تم جیسی غریب لڑکیوں کی محبت صرف پیسے اور آسائشوں تک محدود ہوتی ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کی فطرت میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں تمہیں اخلاقی طور پر ایک موقع دے رہا ہوں، جتنا پیسہ چاہیے لے لو، ایک چیک سائن کر کے دیتا ہوں اور خاموشی سے عالم کی زندگی سے نکل جاؤ، اور ورنہ میں خود تمہیں ایسی رسوائی کر کے اس گھر سے نکالوں گا جو تمہیں کبھی منہ دکھانے کی قابل بھی نہیں رہو گی۔ حوریہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بول سکی اور خاموشی سے کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سے فریاد کرے۔ ایک طرف اس کا شوہر تھا جو اس پر جان چھڑکتا تھا، دوسری طرف اس کا سسر جو اسے ایک لمحہ بھی اس گھر میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ دن کے 12 بجے کے قریب عالم اپنی عالی شان دفتر کے شیشے دار روم میں موجود تھا۔ شہر کے ایک بڑے ڈیل کے چند اہم فائلوں پر دستخط کر رہا تھا کہ اس کے پرسنل اسسٹنٹ نے اجازت دے کر اندر قدم رکھا اور ایک سیل شدہ لفافے اور میز پر رکھتے ہوئے بولا کہ سر، آپ کے لیے ایک خاص کوریئر آیا ہے، اس پر کانفیڈینشیل اور پرسنل لکھا ہے۔ عالم نے آبرو اچکا کر لفافے کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور بھیجنے والا کون ہے؟ اسسٹنٹ نے مؤدبانہ جواب دیا کہ سر، بھیجنے والے کا نام درج نہیں، بس ایک بائک رائڈر یہ دے کر چلا گیا۔ عالم نے لفافہ کھولا اور جیسے ہی اس میں موجود مواد باہر نکالا، اس کے چہرے کی رنگت یک لخت سرد اور پھر سرخ ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سخت ہو گئے اور آنکھوں میں خونی رنگت چھا گئی۔ لفافے کے اندر حوریہ کے چند انتہائی صفائی سے ترمیم شدہ تصاویر تھیں، جس میں وہ کسی نامعلوم شخص کے ساتھ کافی قریب اور مشکوک حالت میں دکھائی دے رہی تھی۔ ساتھ ہی چند جعلی چیٹ کی کاپیاں تھیں جن میں حوریہ عالم کے بزنس سیکریٹس اور بینک اکاؤنٹس کے پاس ورڈز اور خاندانی فائلیں اس شخص کو بھیجنے کی بات کر رہی تھی، اور یہ واضح طور پر ظاہر کیا گیا تھا کہ حوریہ کی عالم سے شادی ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ تھی تاکہ وہاب فیملی کو برباد کیا جا سکے۔ عالم کا سانس پھولنے لگا۔
اس کے اندر کا پرانا غصیلا بے رحم اور شکی انسان ایک بار پھر پیدا ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں حوریہ کا معصوم چہرہ اور پھر ان تصاویر اور چیٹس کا عکس باری باری گھومنے لگا۔ اس کے دل میں محبت اور شک کے درمیان ایک زبردست جنگ چھڑ گئی۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے خود سے کہا کہ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، حوریہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ لیکن شک کا وہ بیج جو عماد نے اتنی باریکی سے بویا تھا کہ اس کے دل و دماغ میں جڑ پکڑنے لگا، اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے میز پر رکھا کرسٹل گلاس اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا، جو پاش پاش ہو کر گر گیا۔ اس کی دھاڑ سے پورا آفس کانپ اٹھا۔ وہ غصے اور پچھتاوے میں چیخا کہ حوریہ، اگر تم نے میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، میں تمہیں مٹا دوں گا۔ عالم کا سانس پھولنے لگا۔ اس کے اندر کا پرانا غصیلا بے رحم اور شکی انسان ایک بار پھر بیدار ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں حوریہ کا معصوم چہرہ اور پھر ان تصاویر اور چیٹس کا عکس باری باری گھومنے لگا۔ اس کے دل میں محبت اور شک کے درمیان ایک زبردست جنگ چھڑ گئی۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے خود سے کہا کہ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، حوریہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ لیکن عالم آفس سے باہر نکلا، لفافہ اپنے کوٹ میں ٹھونسا اور خطرناک رفتار سے گاڑی چلاتا ہوا حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ سڑک پر موجود گاڑیاں اس کی تیز رفتار کار سے بچنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں صرف اور صرف وہ تصاویر اور حوریہ کی وہ باتیں گھوم رہی تھیں جو وہ اس سے کہا کرتی تھی۔ وہ حویلی پہنچا، گاڑی کا بریک زور سے لگایا، جس کی آواز سے پورے پورچ میں گونج اٹھی۔ وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ اتنی زور سے کھلا کہ حوریہ جو بیڈ پر بیٹھ کر عالم کا انتظار کر رہی تھی، خوف زدہ ہو کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ عالم کے چہرے پر وحشت، غصے اور شدید تکلیف کی خوفناک لہریں تھیں۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی۔ اس نے حوریہ کو بازو سے اتنی سختی سے پکڑا کہ حوریہ کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ اس نے حوریہ کو اپنی طرف کھینچا اور وہ لفافہ نکال کر اس کے چہرے پر دے مارا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے حوریہ؟ مجھے جواب دو، یہ سب کیا ہے؟ تم نے میرے ساتھ یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ حوریہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصاویر اور کاغذات نیچے سے اٹھائے۔ جیسے ہی اس نے اپنے وہ جعلی تصاویر اور باتیں دیکھی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے سر کو نفی میں ہلایا اور التجا کرتے ہوئے بولی، عالم صاحب، خدا کے لیے میری بات سنیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ تصاویر جعلی ہیں، میں نے کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے، میں کیسے ایسے شخص کو جانتی نہیں، میں تو آپ کے علاوہ کسی اور مرد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، آپ کا نام میری سانسوں میں بسا ہے۔ عالم نے اس کا شانہ زور سے جھنجھوڑا اور بولا، جھوٹ مت بولو، تصاویر تمہاری ہیں، چیٹ میں تمہارا نمبر ہے۔ کیا میری محبت، میرا مان، میری عزت سب ایک ڈرامہ تھا؟ کیا تم واقعی اس گھر میں کسی مقصد، پیسے اور راز چرانے کے لیے آئی ہو؟ کیا میرے والد ٹھیک کہتے تھے کہ تم ایک ڈسا ہوا سانپ ہو؟ حوریہ نے عالم کے پاؤں پکڑ لیے۔ اس کے آنسو بے قابو ہو کر عالم کی جوتوں پر گر رہے تھے۔ وہ گڑ گڑا کر التجا کر رہی تھی کہ عالم صاحب، آپ کو میری پاکیزگی اور میری محبت پر ذرا بھی بھروسہ نہیں؟ کیا چند کاغذ کے ٹکڑے ہماری محبت سے بڑے ہو گئے؟ آپ مجھ سے شادی سے لے کر آج تک کی ہر بات کا حساب لے لیں، مجھے قتل کر دیں، لیکن مجھ پر زنا اور بے وفائی کا الزام مت لگائیں، مجھے کسی اور کی سازش کا شکار مت بنائیں۔ عالم نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور اسے خود سے دور دھکیلا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ سب کچھ تباہ کر دے، کیونکہ اس کا مان ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے غصے میں چیخ کر کہا، میں کسی پر بھی اب بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تم نے میری روح کو زخمی کیا ہے حوریہ، تم نے عالم وہاب کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ حوریہ بیڈ کے پاس قالین پر گر کر سسکیاں لینے لگی اور اپنی بے گناہی کی دہائیاں دیتی رہی، جبکہ عالم برداشت نہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر لابی میں آ گیا۔ وہاں وہاب صاحب بھی کھڑے تھے، جنہوں نے یہ ساری چیخ و پکار سن لی تھی، اور ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہاب صاحب نے عالم کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں نے تم سے پہلے دن ہی کہا تھا نا عالم، وہ لڑکی تمہاری دنیا کی نہیں ہے، وہ صرف پیسے اور تمہارے خاندانی راز چرانے آئی ہے۔ اچھا ہوا اس کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا، بس اب ایک منٹ بھی اس گھر میں مت رکھو۔ عالم نے اپنے والد کو دیکھا لیکن کچھ نہ بولا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ویرانی اور اندرونی شکست کے اثرات تھے۔ اسی وقت حویلی کا اہم سیکیورٹی گارڈ ہانپتا ہوا بھاگتا ہوا اندر آیا اور اس نے عالم کو ایک یو ایس بی ڈرائیو دی۔ گارڈ نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، صاحب معاف کیجیے گا، لیکن یہ کل رات کی سیکیورٹی کیمروں کی فوٹیج اور عماد صاحب کے پرسنل اسسٹنٹ کا ریکارڈ ہے، جو ہمارے خفیہ آدمی نے کلب سے حاصل کیا۔ عماد صاحب آپ کو بزنس میں برباد کرنے اور بھابھی جی کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ عالم نے لرزتے ہاتھوں سے وہ یو ایس بی ڈرائیو لی اور فوراً ہال میں رکھتے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ میں لگائی۔ سامنے
HD ویڈیو چلی جس میں عماد ایک پروفیشنل گرافک ڈیزائنر اور ہیکر کو لاکھوں روپے دے کر حوریہ کی پرانی تصاویر کو اپ ڈیٹ کروا رہا تھا اور صاف کہہ رہا تھا کہ اس فوٹو شاپ سے عالم کا شک جاگے گا، وہ حوریہ کو گھر سے نکالے گا اور ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا، جس کے بعد عالم ذہنی مریض بن جائے گا اور میں وہاب انڈسٹری کا مالک بن جاؤں گا۔ ویڈیو میں عماد کا شیطانی قہقہہ صاف سنائی دے رہا تھا۔ یہ ویڈیو دیکھ کر عالم کے جسم سے جیسے تمام خون جم گیا ہو، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو اور اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ گرنے لگا۔ اسے اپنی اتنی بڑی غلطی، اپنے بے قابو غصے اور معصوم حوریہ کی بے گناہی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس کے ذہن میں حوریہ کے وہ روتے ہوئے الفاظ گونجنے لگے کہ عالم صاحب، آپ کو میری پاکیزگی پر بھروسہ نہیں؟ کیا چند کاغذ کے ٹکڑے ہماری محبت سے بڑے ہو گئے؟ عالم نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور اس کے مضبوط وجود پر ایک دردناک سسکی نکلی۔ اس نے اپنی محبت پر ہی شک کیا۔ اس نے اس پھول جیسی لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے زخمی کر دیا۔ عالم کی آنکھوں میں شدید پچھتاوے اور ندامت کے آنسو آ گئے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا۔ اس کے اندر کا غصہ اب حوریہ پر نہیں بلکہ عماد پر تھا، جنہوں نے اس کی زندگی کو جہنم بنایا تھا۔ اس نے اپنی پسٹل نکالی، گارڈ کو اشارہ کیا اور سیدھا عماد کے خفیہ ٹھکانے اور کلب کی طرف نکل گیا۔ عماد اس وقت اپنے کلب میں کامران کے ساتھ شیمپین کی بوتل کھول کر اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا کہ اچانک عالم نے اپنے بھاری جوتوں سے دروازہ توڑ کر اندر قدم رکھا۔ عالم کا غصہ اب اپنے عروج پر تھا۔ اس کا چہرہ کسی بکھری ہوئی شیر کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ عالم نے بغیر کچھ کہے عماد کی گریبان سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئی شیشے کی میز پر جا مارا، جو چھن کر ٹوٹ گئی۔ کامران ڈر کے مارے کونے میں چھپ گیا۔ عماد خوف سے کانپنے لگا۔ اس کا جام ہاتھ سے گر گیا۔ وہ بولا کہ عالم، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عالم نے اس کے چہرے پر بے در پہ مکے برسا دیے، جس سے عماد کا منہ لہو لہان ہو گیا۔ عالم نے اپنی پسٹل نکال کر سیدھا اس کی کنپٹی پر رکھ دی۔ عالم نے دھاڑتے ہوئے کہا، تم نے میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی جرت کی عماد؟ تم نے سوچا کہ تم عالم وہاب کی محبت کو اپنے اس گندے کھیل سے توڑ دو گے؟ تم نے حوریہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی، جس کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی تم نہیں ہو۔ عماد نے روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگی کہ عالم، تم مجھے معاف کر دو، مجھے لالچ آ گیا تھا، میں تمہاری دولت سے حسد کرتا تھا، مجھے گولی مت مارو، میں جیل جانے کو تیار ہوں، آئندہ کبھی تمہاری زندگی میں نہیں آؤں گا۔ عالم نے اس کے پیٹ پر ایک زوردار لات ماری اور اسے وہاں سے نیم بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ دیا۔ اس نے پولیس کے اعلیٰ افسران کو فون کر کے عماد کی تمام بلیک میلنگ، جعلی سازی اور بزنس کرپشن کے ثبوت پیش کیے، جس کے بعد پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر عماد اور اس کے ساتھیوں کو ہتھکڑی لگا کر گرفتار کر لیا اور عماد کا بچنا اب ناممکن تھا۔ عماد کا حساب برابر کرنے کے بعد عالم دیوانہ وار گاڑی میں بیٹھا اور حویلی کی طرف بھاگا۔ اسے صرف اور صرف اپنی حوریہ سے معافی مانگنی تھی، اس کے قدم میں گر کر اپنے شک کی معافی طلب کرنی تھی۔ لیکن جب وہ حویلی پہنچ کر اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو کمرہ بالکل ویران تھا اور بالکل خاموش تھا۔ حوریہ کا سامان، اس کی الماری میں لٹکے کپڑے سب وہیں پر تھے، لیکن وہ خود وہاں نہیں تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر عالم کی دی ہوئی انگوٹھی اور ایک خط تھا۔ عالم کا دل خوف اور پچھتاوے سے بیٹھ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط اٹھایا جس پر حوریہ کے آنسو کے نشانات واضح تھے، لیکن جہاں خط میں لکھا تھا کہ عالم صاحب، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور ہمیشہ کرتی رہوں گی، لیکن جہاں عزت اور بھروسہ نہ ہو وہاں محبت کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ آپ نے میری پاکیزگی پر شک کیا، اس سے بڑی سزا میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں نے آپ کی زندگی سے اور اس محل سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں تاکہ آپ کو میری وجہ سے کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ عالم نے خط کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ وہ نیچے کی طرف بھاگا تو ملازمین پر چیخا کہ حوریہ کہاں ہے؟ ایک بوڑھے ملازم نے ڈرتے ہوئے بتایا کہ بی بی جی آدھا گھنٹہ پہلے روتی ہوئی تیز بارش میں حویلی کا گیٹ پار کر کے باہر نکل گئی۔ عالم بغیر سوچے سمجھے گاڑی کی طرف بھاگا اور گاڑی سٹارٹ کر کے شہر کی سڑکوں پر دیوانہ وار حوریہ کو تلاش کرنے لگا۔ باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی، وہ بادل برس رہے تھے اور سڑکوں پر پانی بھر چکا تھا۔ عالم بارش کی پرواہ کیے بغیر گاڑی سے باہر نکلتا، سڑکوں پر، بس اسٹینڈ اور گلیوں میں چیخ و پکار کرتا کہ حوریہ، حوریہ، مجھے معاف کر دو، میں ایک بھیڑیا بن گیا تھا، میں نے اپنے غصے اور انا میں تمہارے پاک وجود پر شک کیا، مجھے جو سزا دینی ہے دو حوریہ، لیکن مجھے یوں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ اس کا پورا وجود بارش میں بھیگ چکا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا،
آج اپنی محبت کے لیے سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رو رہا تھا۔ آخرکار کافی تلاش کے بعد شہر کے ایک ویران بس اسٹاپ کی ٹوٹی ہوئی چھت والے بینچ پر اسے ایک وجود نظر آیا۔ حوریہ بارش میں مکمل طور پر بھیگی ہوئی، ٹھنڈ سے کانپتی ہوئی اپنی سر گھٹنوں میں دیے خاموشی سے رو رہی تھی۔ اس کا سرخ دوپٹہ پانی سے تر تھا۔ عالم کی سانس جیسے واپس آ گئی۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اس کے سامنے کیچڑ اور پانی میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے حوریہ کے دونوں چمے ہوئے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لیا۔ عالم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ کر بارش کے پانی میں مل رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے التجا کی کہ حوریہ، مجھے معاف کر دو، میں انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ میں نے اپنی شیطانی شک اور غصے میں اس فرشتے جیسے وجود کو دکھ پہنچایا جو صرف مجھ سے محبت کرتی تھی۔ مجھے مار لو، مجھے دھتکار دو حوریہ، لیکن خدا کے لیے اس حویلی، اس عالم کے پاس واپس چلو۔ تم ہی میری آخری پناہ ہو۔ حوریہ نے اپنی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں سے عالم کو دیکھا۔ اس سے عالم کو یوں سڑک پر بارش میں اس کے قدموں میں روتے اور معافی مانگتے دیکھا۔ عالم کی آنکھوں میں وہ سچا پچھتاوا، ندامت دیکھی اور بے پناہ محبت تھی جو صرف اور صرف اس کے لیے تھی۔ حوریہ کا موم جیسا دل پگھل گیا۔ اس نے دیکھا کہ عالم کا وہ غرور اور رعب اب ختم ہو چکا اور سامنے صرف اس کا عاشق کھڑا تھا۔ اس نے عالم کے چہرے پر اپنے کانپتے ہاتھ رکھے اور روتے ہوئے بولی، عالم صاحب، مجھے آپ کی دولت، آپ کے محل یا نام سے کوئی غرض نہیں تھی۔ مجھے صرف آپ کے مان اور احترام کی ضرورت تھی۔ اگر آپ ہی مجھ پر شک کرتے تو میں اس دنیا میں کہاں جاتی؟ عالم نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کی پیشانی اور چہرے کو چوما اور بولا کہ اب کبھی نہیں ہو رہی۔ اب اس کائنات کی کوئی طاقت، کوئی سازش ہمارے درمیان نہیں آ سکتی۔ تو میری جان ہو، میری عزت اور میری آخری محبت ہو۔ اسی دوران وہاب صاحب کی گاڑی بھی وہاں آ کر رکی۔ وہاب صاحب جو حقیقت جان چکے تھے اور اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ چکے تھے، گاڑی سے باہر نکلے اور ان کے چہرے پر اپنے غلط فہمیوں کا شدید پچھتاوا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے حوریہ کی بھیگی ہوئی سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ وہاب صاحب نے نم آنکھوں سے کہا، مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے اپنے خاندانی غرور میں تمہاری پاکیزگی اور سچی محبت کو نہیں پہچانا۔ تم واقعی اس گھر کی برکت اور عالم کی زندگی ہو۔ مجھے فخر ہے کہ تم میری بہو ہو۔ انہوں نے حوریہ کو دل سے اپنے خاندان کا حصہ قبول کر لیا۔ نفرت، سازشوں اور شک کے تمام سیاہ بادل ہمیشہ کے لیے جھٹ گئے۔ عالم اور حوریہ کا رشتہ جو اتنے بڑے امتحانات سے گزر کر نکھرا تھا، اب اور بھی زیادہ مضبوط، بے لوث اور گہرا ہو چکا۔ عالم نے حوریہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور اس عزت و احترام کے ساتھ واپس حویلی لے آیا۔ ان کی زندگی اب محبت، وفا، خلوص کی نئی کرنوں سے روشن تھی۔ عالم کا جنون اب صرف اور صرف حوریہ کی حفاظت اور اس کی خوشیوں کے لیے تھا، اور حوریہ کی سادگی نے عالم کی سخت دنیا کو خوبصورت بنا دیا، کیونکہ سچی محبت ہمیشہ ہر امتحان، ہر سازش اور ہر طوفان کو پار کر کے اپنی مرکز تک پہنچ جاتی ہے، اور یہیں سے داستانیں ہمیشہ کے لیے امر ہوتی ہیں جو دل سے لکھی جاتی ہیں۔